إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو مسلمان ہونے کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور ایمان قبول کر چکے ہیں، ان کو ایمان لانے کے بعد 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا حکم مان کر فرض چیز پر عمل کرتا ہے اور منع کی ہوئی چیز سے دور رہتا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے ان میں ایک یہ ہے کہ تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، توحید اختیار کرو اور شرک سے بچ کر رہو۔ اور دوسرا چیز جس کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، فرائض احکامات پر عمل کرنا ہے اور منع کی ہوئی چیزوں سے خود کو بچا کر رکھنا ہے۔ اگر انسان ان 2 چیزوں کی پابندی کرے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے اور اپنے عمل میں تقوی پیدا کر لے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ ہمیں
وصیت اور نصیحت فرمائیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم زندگی میں جہاں بھی رہو، ہر جگہ اور ہر وقت ایک کام کرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور تقوی کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے رہو تب بھی تمہارے اعمال اور اخلاق میں تقوی نظر آنا چاہیے۔ تم اکیلے ہو، تنہائی میں کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، اس وقت بھی تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے ڈرنا ہے، تقوی کی تم نے خلاف ورزی نہیں کرنی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ اور قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ لوگوں تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گزری ہیں، جن کو ہم نے کتابیں دیں، وہاں رسول اور نبی آئے، ان کو ہم نے ایک چیز کا خاص طور پر حکم دیا تھا، تم کو بھی وہی خاص حکم دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنی اہم چیز ہے۔ فرمایا تم سے پہلے جتنے امتیں گزری ہیں، ساری امتیں، اور تمہیں ایک خاص چیز کا حکم دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ سے انسان ڈرے، جو اللہ حکم دے اس کو پورا کرے، جس سے منع کرے اس سے باز آ جائے۔ تو یہ اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں کو پہلا حکم دیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ ایمان اور تقوی کے بعد صرف بیٹھ نہیں جانا ہے کہ بندہ کہے بس میں نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام لانے کے بعد بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کا قرب تم نے تلاش کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ جملہ بڑا معروف ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب اور درست تصور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ کا معنی ہے اللہ کا قرب تلاش کرو کہ کیسے تم اللہ کے قریب ہو سکتے۔ یہ نکتہ ہے کہ اگر صحیح مطلب سمجھ لیا تو انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا مطلب صحیح نہ سمجھا تو انسان اپنا بہت کچھ برباد کر لیتا ہے۔ اللہ کا قرب کیسے تلاش کرنا ہے؟ وسیلہ کا لفظی معنی ہے کہ قرب تلاش کرو۔ اللہ کا قرب کیسے تلاش ہوتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا طریقہ بتایا، اور وہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں وسیلہ کیا ہوتا ہے اور وسیلہ انسان کیسے تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، بندہ میرا قرب تلاش نہیں کر سکتا سوائے ایک چیز کے کہ اگر وہ کرے تو بہت جلدی میرے قریب آ جاتا ہے۔ احب الی مما افترضت علیہ، وہ قرب تلاش کرنے کا فرمایا میرا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے تم پر فرض کی ہیں ان کو تم نے پورا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا فرمان، حدیث قدسی، کہ اگر میرا قرب تلاش کرنا چاہتے ہو نا، کہ میرے قریب آنا چاہتے ہو، میرے پاس ہونا چاہتے ہو، تو فرمایا احب الیہ، سب سے پسندیدہ طریقہ یہ ہے
جو مجھے پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں مما افترضت علیہ، کہ جو میں نے تم پر فرض کی ہیں چیزیں ان کو تم نے پورا کرنا ہے۔ یہ چونکہ بہت مشکل لگتی ہیں اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم کوئی شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے جا سکتے ہیں۔ فرائض تو بہت زیادہ ہیں، پابندی کرنا مشکل لگتا ہے، نمازیں فرض ہیں، پڑھنا پڑتی ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے احکام ہیں، وہ فرض ہیں کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، رشوت نہیں لے سکتے، سود نہیں کھا سکتے، یہ سارے احکام اللہ کے فرض اور لازم ہیں۔ اپنی شکل صورت ہر چیز شریعت کے مطابق بنانے کا حکم ہے، یہ پورا کرنا مشکل لگتا ہے، آرام بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کام بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو مشکل لگتا ہے، اس لیے لوگ فرائض سے دور بھاگتے ہیں۔ تو جو فرائض سے دور بھاگتا ہے وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایسے لوگوں کو اللہ کے ولی مانتے ہیں جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں جو ساری زندگی نہاتے بھی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں جن کے بال، لباس، جسم تک اس کی ظاہری حالت اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ولی ہے۔ یہ دیکھیے طریقہ کیا ہے اللہ کا، اللہ فرماتے ہیں احب الیہ، میرا پسندیدہ طریقہ کہ جس کے ساتھ بندہ میرے قریب آ سکتا ہے وہ میرے فرض کیے ہوئے احکام کو مانے گا تو میرے قریب آئے گا، وگرنہ نہیں آ سکتا۔ اور آگے اس سے بڑی بات ہے، فرمایا وما یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے میرا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ کہ اللہ کا قرب کیسے پانا ہے، فرائض پر عمل کر کے، اور اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنتا ہے، نوافل کی پابندی کر کے، نوافل کی کثرت کے ساتھ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن کیا کرتے ہیں کہ چلو فلاں جگہ جاتے ہیں، وہاں چڑھاوا چڑھا کر بزرگوں کو راضی کرتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ ہے شارٹ کٹ طریقہ، اور جن کو سمجھ نہیں ہے ان کو لگتا ہے دین یہی ہے، حالانکہ اگر وہ قرآن پڑھتے تو ان کو پتا چلتا کہ یہ طریقہ اللہ کا نہیں، کافروں کا تھا، جن کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ بہت بڑی ہے، بہت مشکل ہے، بڑی سخت ہے۔ لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ جب آپ ان کو قرآن سناتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارا کرو، تو کیا کہتے ہیں کہ جن سے آپ ہمیں روکتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ آج یہ ذہن ہے کہ نہیں ہے کہ عمل نہیں کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، حرام نہیں چھوڑنا ہے، فرض پورے نہیں کرنے ہیں، لیکن سال کے بعد جانا ہے کسی جگہ چڑھاوے چڑھا کر سمجھنا ہے کہ سب کچھ میں بخشوا آیا ہوں۔ ظالموں نے دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے دروازے کو بہشتی دروازے کا نام دے دیا ہے۔ تو وہ قوم جس کی ہدایت کے لیے قرآن اور آخری رسول آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ مت ان سے ہمیں روکا کریں، یہ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اور جب ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام سورہ زمر آیت نمبر 3 یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی عبادت مت کرو، عبادت کیا کرتے تھے؟ ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے، ان کو مشکلات میں اور ان کو دعا میں پکارا کرتے تھے۔
تو اللہ کے رسول جب ان کو منع کرتے تھے، سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ان کا قول نقل ہوا ہے، کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمارے معبود ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں، بڑا سخت ہے، لیکن اللہ جس کو سمجھ دے دے، یہ ایک آیت اس کا عقیدہ ٹھیک کر سکتی ہے کہ جب ان کو منع کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس نظر و نیاز لے کر مت جایا کرو، ان کے چڑھاوے کھانے، جانور ذبح کر کے ان کے مقام پر مت بانٹا کرو، جب ان کو یہ کہا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، آپ یہ مت سمجھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 3 کھول کر قرآن کا ترجمہ پڑھی۔ تو پھر کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ کہتے تھے اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو اس لیے راضی کرتے ہیں، اس لیے ان کے چڑھاوے دیتے ہیں، اس لیے ان کو نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ سوچ دیکھیے وہ اور آج کتنی ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اللہ کا قرب تم نے کیسے تلاش کرنا ہے۔ اللہ کا قرب اس طریقے سے تلاش کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ آج لوگوں کو لفظ وسیلہ اس نے بہت دھوکہ دیا ہے۔ عربی زبان میں لفظ وسیلہ کا معنی قرب ہوتا ہے، کسی کے قریب ہونا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو قریب ہونے کا طریقہ کیا ہو، ہمارا اپنا بنایا ہوا کہ یا وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، یہ سمجھنے والی بات۔ آج ہم جب اپنے گناہوں پر نظر ڈالتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے، بندے کو شرم آتی ہے، بندہ اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں 13ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، کہ ایمان والو کبھی تم نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ پھر آگے فرمایا ولا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ کافر تو اللہ سے مایوس ہوتا ہے، کوئی مومن اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی گناہ کر لیں، جب کسی وقت اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس سے دعا کریں گے، اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اللہ سے مانگ نہیں سکتا، پھر اللہ کو چھوڑ کر وہ بزرگوں کو راضی کرنے اور ان کا وسیلہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے ان بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کے ولی تھے، فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں پر، ان کے درباروں پر نظر و نیاز دیتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں تاکہ مجھے اللہ کے قریب کر سکیں۔ بتائیے اس دنیا میں وفات پانے کے بعد اللہ کے رسول سے زیادہ صحابہ کرام کی محبوب ہستی کون ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ کسی جگہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی قبر مبارک پر آ کر کوئی جانور ذبح کیا ہو، اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے پاس آ کر دیگیں پکائی ہوں، کھانے تقسیم کیے ہوں، آپ کسی جگہ حدیث کی کتاب میں کہیں نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی کہ اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے جو میں تمہیں سکھا کر جا رہا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے پاس سے کوئی طریقہ نہیں نکالتے تھے، وسیلے کا وہ مطلب سمجھتے تھے کہ نیک عمل کرو، اس طرح تم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ اس لیے آج لوگ جو یہ غلط فہمی اور غلطی کا شکار ہیں کہ اپنی دعا میں واسطہ اور وسیلہ ڈال کر اللہ کو پکارنا چاہیے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو وسیلہ کیا ہے کہ نیک عمل کرو، تب تم پر اللہ راضی ہوگا اور تم اللہ کے قریب ہوگے۔ اور جب دعا کرنی ہے، براہ راست اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا میں جو وسیلہ ڈالنا ہے
وہ نیک عمل کا وسیلہ ڈالنا. یہ نماز آپ کا وسیلہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. یہ روزہ ایک وسیلہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. یہ حج، یہ عمرہ، یہ صدقہ، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ نوافل، سارے کے سارے وہ وسیلہ ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ایک لمبی حدیث آتی ہے، وسیلہ کا عملی معنی ہمیں سمجھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ پہلی امتوں میں ایک دن ایسا ہوا کہ 3 لوگ سفر پر جا رہے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کرام. بارش آئی، وہ تینوں کے تینوں ایک غار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بارش رکتی ہے پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا، تیز آندھی چلی، ایک پتھر گرتا گرتا غار کے منہ پر آ کر وہاں جم گیا اور ان کا راستہ نکلنے کا بند ہو گیا. وہ تینوں زور لگا کر بھی اس پتھر کو دور نہیں کر سکتے. تینوں سوچنے لگے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے آپ ذرا، کہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ. یہ الفاظ یاد رکھیے، صحیح بخاری کے الفاظ. ادعوا اللہ، آؤ اللہ سے دعا کرتے، بافضل عمل، اپنے سب سے اچھے عمل کا واسطہ دے کر، عملتموہ، جو آج تک تم نے کیا ہے. دیکھیے واسطہ وسیلہ دعا میں کس کا دیا جا رہا ہے کہ اپنی کسی سب سے اچھی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. یہ ہے وسیلہ، کہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے نیک اعمال یہ وسیلہ ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اللہ کے نبی بھی وسیلہ سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی اور وسیلہ کیا دیا، اس کی مثال پھر پیش فرمائی. ایک شخص کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے علاقے میں ایک لڑکی سے اتنی گہری محبت ہوئی جتنی ایک مرد کو ایک عورت سے ہو سکتی. میں نے اس سے اظہار کیا کہ میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا 100 دینار لے کر آؤ پھر یہ کام ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے دعا میں کہا اے اللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے بڑی محنت سے وہ رقم جمع کی، 100 دینار لے کر اس لڑکی کے گھر چلا گیا. جب ہم تنہا ہوئے، اکیلے ہوئے، میں نے اس کو پیسے دیے تو اس لڑکی نے ایک جملہ بولا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. تو اے اللہ میں وہاں سے واپس آ گیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے وہ گناہ تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا. فافرج عما نحن فیہ، آج اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت سے تو نجات دے دے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس دعا کے بعد تھوڑا سا پتھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ کوئی کہانی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو بیان فرمانے والے. دوسرا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں اور میری عادت تھی کہ گھر جب شام کو بکریاں لے کر آتا ان کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے دودھ نکال کر میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر بیوی بچوں کو دیا کرتا تھا. یہ دیکھیں دعا ہو رہی ہے، اور دعا میں وسیلہ کیا ہو رہا ہے. اے اللہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، مجھے بکریاں لاتے لاتے رات ہو گئی، میں نے دودھ نکالا، اتنی دیر دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں. میرا دل نہیں کیا کہ ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. میں دودھ لے کر بھی اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا.
انتظار کرتا رہا، نیند بھی خراب نہیں کی، میرے بچے روتے بھی رہے، لیکن میرا دل نہیں کیا کہ والدین سے پہلے میں دودھ پلاؤں۔ پھر جب رات ہو گئی، صبح میرے والدین بیدار ہوئے فجر کے وقت، تو میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ دیکھیں واسطہ کس چیز کا ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2/3 پتھر پیچھے ہٹ گیا، ابھی 1/3 باقی تھا۔ پھر تیسرے شخص نے بھی ایسے ہی دعا کی کہ اے اللہ، ایک دن میں ایک مزدور لے کر آیا، اسے ایک کام پر لگایا کہ اس کے بدلے میں کچھ اناج تمہیں دوں گا۔ اس نے مزدوری کر لی، لیکن اپنی دہاڑی اور اناج لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے وہ اناج زمین میں کاشت کر دیا، اس کے بدلے کھیتی ہوئی، پیداوار ہوئی، اس آمدن سے پھر میں نے کچھ گائیاں خرید لیں، وہ گائیں چرنے لگیں، ان کی پیداوار بڑھنے لگی، کئی گائیں بن گئیں۔ ایک دن وہ مزدور واپس آیا، کہنے لگا وہ میری مزدوری رہ گئی تھی، آج لینے آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے اسے کہا یہ گائیں جتنی تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری تمہاری مزدوری کا نتیجہ ہے، یہ ساری لے کر جا سکتے۔ وہ بندہ کہتا ہے اتستہزئ بی، میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مزدور آدمی دیکھ کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں، ہوا یہ تھا جو پہلے بیان ہوا، وہ بندہ ساری گائیں لے کر چلا گیا۔ یہ دعا میں کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا اور وہ تینوں مسافر اپنے راستے پر چل پڑے۔ یہ دیکھیے دعا میں وسیلہ کیا ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی سے خود کو بچانا چاہیے کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ راستہ مل سکتا ہے جو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ راستہ وہی ہے جو اس حدیث قدسی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نقل کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے قریب آنا چاہتے ہو تو جو حکم میں نے تم کو دیا ہے اس فرض کو پورا کرنا پڑے گا، جس سے میں نے تم کو منع کیا ہے اس سے باز رہنا پڑے گا۔ اس طرح تم میرے قریب آ سکتے ہو، اور اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کیا کرو، اس سے تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اور جب تم میرے محبوب بن جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ جب بندہ میرا محبوب بنتا ہے پھر جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔